السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ کل آپ نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق فریقین کے دلائل اور ان کے نظریے اور موقف کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ ایک فریق جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کو آڑ بنا کر وہ کس قدر اس کا غلط مطلب لیتا ہے اور کس طرح وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ایک طرف وہ آیت یہ پڑھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی جب قرات کی جائے، جب اونچی آواز سے قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو خاموشی سے سنو، اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف جن نماز کی جن رکعتوں کے اندر قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا تو وہاں بھی وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ یہ ان کا کیسا عجیب طرز عمل ہے۔ اور دوسری طرف وہ مکتبہ فکر اور وہ فریق جو یہ موقف رکھتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ اس آیت سے یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہتا ہے کہ اس آیت میں تو سورۃ الفاتحہ کی ممانعت ہی نہیں ہے، حالانکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے جو الفاظ ہیں یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ پورے قرآن کے متعلق ہے اور سورۃ الفاتحہ قرآن سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ بہانہ درست ہے کہ مکہ میں آیت نازل ہوئی تھی اور نماز جا کر مدینہ میں جو ہے نا وہ پڑھنی شروع کی گئی ہے، تو اس سے تو سورۃ الفاتحہ کی ممانعت نہیں نکلتی۔ یہ ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ یہ طرز عمل اور یہ خیال درست نہیں ہے۔ البتہ جتنے بھی مکاتب فکر ہے امت کے اندر، ان مکاتب فکر کے اندر اہل سنت کے اندر جو الگ الگ پہچان سے الگ الگ نام سے جو جماعتیں متعارف ہیں، مالکی ہیں مثلا، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، اہل الحدیث ہیں، احناف ہیں، یہ تمام کے تمام مکاتب فکر جو ہیں، یہ تمام کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کا جو عام حکم ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی آیت کی یا قرآن پاک کے عام حکم کی حدیث کے ذریعے تخصیص کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے، اور اس قاعدے اور قانون کو فقہ کی اصطلاح میں عام مخصوص منہ البعض کہا جاتا ہے۔ عام مخصوص منہ البعض یعنی ایسا عام کہ جس سے کسی چیز کو مخصوص کر لیا جائے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مردار کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جو چیز اپنے آپ مر جاتی ہے بغیر گوشت حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے، مشہور کی جائے، وہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جس کو مجبور کیا جائے، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ ہاتھ سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے تحت مردار اور خون یہ دونوں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ تمام مکاتب فکر، چاہے وہ احناف ہیں یا حنابلہ ہیں یا شوافی ہیں یا اہل الحدیث ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، یہ دو ایسی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، مچھلی اور ٹڈی، اور یہ تخصیص حدیث نے کی ہے۔ اسی طرح یہ تمام مکاتب فکر دل کھانے میں جانور کا جو دل ہوتا ہے اور اس کی جو تلی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، جگر کھاتے ہیں اور تلی کھاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں خون ہیں، تو یہ دونوں چیزیں خون ہیں، دونوں چیزیں کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ حدیث نے تخصیص کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبض والتحال، مگر جگر اور تلی یہ دو خون میری امت پر حلال ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری امت پر مردار جو ہے وہ حرام ہے، مگر الا السمک، مگر مچھلی، والجراد، اور جراد یعنی ٹڈی، یہ دونوں چیزیں بغیر تکبیر پڑھے کے حلال ہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر تمام قسم کے مردار حرام کر دیے ہیں اور تمام قسم کے خون حرام کر دیے ہیں، تو پھر یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں یہ کیوں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے وہاں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تخصیص کر دی ہے، قرآن کے عام کو اپنے حکم کے ذریعے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کا حکم یہ عام ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، لیکن جب حدیثوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں، احادیث رسول پر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 756، اور مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 394۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام الکتاب جو ہے، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ نہ پڑھی، فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج، تو وہ نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی احادیث ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ مشہور حدیث اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تر دلائل جو ہیں اور یہ تمام تر احادیثیں جو ہیں وہ ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو موقف ہے یا جو دعویٰ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے
کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، تو پھر اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور بھائی یہ اسی طرح خلاف ورزی نہیں ہوگی جس طرح کہ ہم قرآن کے حکم کے باوجود ہم ٹڈی بھی کھاتے ہیں اور مچھلی بھی کھاتے ہیں اور ہم جگر کا گوشت کھاتے ہیں اور ہم تلی کھاتے ہیں، تو قرآن کی مخالفت نہیں ہوتی۔ تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کی وجہ سے بھی قرآن کی مخالفت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت ہی، وہ پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی عبادہ بن صامت ہی ہے، اور ایک اور حدیث جو ہے یہ صحیح ابن حبان کے اندر اور مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1785، صحیح ابن حبان کے اندر، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 کے اندر اس کا نمبر ہے 313۔ نمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے کمال رکھوایا ہے امام صاحب سے، 313، یعنی وہ 313 تھے نا بدر کے اندر صحابہ کرام، یہاں اس حدیث کا نمبر 313 ہے، جو ہنسا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے مسند احمد کے اندر۔ تو یہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فثقلت علیہ القراءۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرات جو ہے وہ بوجھ ہو گئی۔ فلما انصرف قال انی لاراکم تقرؤون وراء امامکم، میرا یہ خیال ہے کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما انصرف، جب آپ پھرے، یعنی آپ نے اپنا رخ انور جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف کیا، مقتدیوں کی طرف گھومے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے انی لا اراکم تقرؤون وراء امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ قلنا اجل یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھتے ہیں۔ انا لنفعل ھذا، بے شک ہم یہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے۔ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن، یہ دیکھیں اس حدیث نے بالکل سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ وہ جو عام مخصوص منہ البعض والا جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، صرف علماء یا صاحب مطالعہ لوگ جو ہیں ان کی سمجھ میں آنے والا وہ قاعدہ کلیہ ہے۔ یعنی حدیث کے ذریعے حکم کی تخصیص کی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو جو ہے نا وہ عام جو حکم ہے قرآن مجید کا، اس عام حکم کے اندر سورۃ فاتحہ کو حدیث کے ذریعے تخصیص مل گئی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ پیچیدہ بات ہے، صاحب علم لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ جو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث نے بالکل ہی مسئلہ واضح کر دیا ہے۔ صبح کی نماز تھی، آپ نے نماز پڑھائی، آپ کی جو ہے نا وہ قرات بوجھل ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے قرات کھینچی جا رہی ہے، تم میرے پیچھے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ مخاطب کیا اور ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ دوسری جو قرات ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ، وہ قرات مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے، وہ فقط امام کا وظیفہ ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، قرآن عظیم دیا ہے۔ تو دہرایا جانا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی پڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو اشکال ہے، یہ جو پریشانی ہے، وہ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے،
قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترا ہے، ہم نے اور آپ نے اس قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اترے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قرآن کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جب میں قرات کروں تو میرے پیچھے سوائے ام الکتاب کے، ام القرآن کے یعنی سورۃ الفاتحہ کے سوائے اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے نا وہ واضح ہو گیا، سمجھ آئی ہے؟ وہ مسئلہ اس طریقے سے بھی واضح ہو گیا کہ اس مسئلے کے حوالے سے کون کون سا فرقہ اور کون کون سا مکتبہ فکر پٹڑی سے اترا ہوا ہے، کہاں کہاں پٹڑی سے اترا ہوا ہے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ درست بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور احتیاطی موقف جو ہے نا وہ اگر اختیار کوئی کرنا چاہے، اور مجھے یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب امام سکتہ کرے آیت پڑھ کر، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نبی علیہ السلام کو ورتل القرآن ترتیلا، آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کریں، اور ترتیل تابع ہوتی ہے جب پڑھنے والا ہر آیت پر رک جائے، امام اس قدر رک جائے کہ مقتدی پیچھے پڑھ لے، یا جو وقفہ امام کرتا ہے قرات کے درمیان اور رکوع کے درمیان اس وقفے کے دوران مقتدی پڑھ لے، تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ اس پر جھگڑا کرنے کی، ایک دوسرے کے گلے پڑنے کی، دستوں کے ریبان ہونے کی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سخت سست کہنے کی، تلخ کلامی کی، اختلاف کرنے کی، اس بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ ہونے کے فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر وہ سری آواز سے پڑھ رہا ہو، سری انداز میں پڑھ رہا ہو تو پھر بھی پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی زیادہ محتاط موقف اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ سکتات کے درمیان پڑھ لے، جب امام آیت پر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے وہ آیت دہرا لے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ چھوڑ دینا جو ہے وہ نہ پڑھنا، ترک کر دینا، اس سے نماز کے ثواب میں اور نماز کے انعقاد میں فرق پڑ سکتا ہے، نماز کے ثواب میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔